ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ترمذی شریف کی مشہور روایت ہے، حدیث قدسی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. اے ابن آدم، جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے اور امید کے ساتھ پکارو گے، دعا کی قبولیت کی امید کے ساتھ پکارو گے، تو میں تمہیں بخشتا رہوں گا علی ما کان فیک، چاہے تمہارے اندر کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، ولا ابالی، اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ آسمان کی بلندی کو بھی چھولے، اتنے بڑے بڑے گناہ ہو جائیں، اور پھر تم مجھ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، غفرت لک، تو میں تجھے بخش دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. ابن آدم، اگر تم زمین بھر کر گناہ لے کے آؤ، غور کیجئے گا، ابن آدم اگر تم زمین بھر کر گناہ لے کے آؤ، لیکن شرط کیا ہے؟ لا تشرکوا بی شیئا، اس حال میں، اس شرط کے ساتھ کہ تم کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. شرک کے علاوہ چاہے تمہارے گناہ کتنے بڑے کیوں نہ ہو، زمین بھر کر کیوں نہ ہو، اتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہو جائیں کہ آسمان کی بلندی کو چھولے، تو سارے گناہوں کو بخش دوں گا. لیکن شرک کو لا تشرکوا بی شیئا، شیئا یہ نکرہ ہے، اور قاعدہ ہے کہ نفی کے بعد جب نکرہ ہے تو وہاں پہ عموم ہوتا ہے، اس لیے چاہے شرک اصغر ہو چاہے شرک اکبر ہو، دونوں داخل ہے اس کے اندر. اس لیے شرک اکبر سے تو بچنا ہی ہے، شرک اصغر سے بھی بچنا ضروری ہے. تو شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے گا نہیں. اس حدیث کے اندر شرک کی سنگینی اور خطرناکی کو بیان کیا گیا ہے. تو اولاد کی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ زندگی میں کبھی وہ شرک نہ کرے، توحید پرست بن کر رہے. اور ساتھ ہی ساتھ والدین کی ذمہ داری ہے خود نماز کی پابندی کرے، ارکان اسلام پر عمل پیرا ہو، اور اولاد کو بھی تلقین کرے. ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، عمرو بن شعیب کے دادا سے یہ روایت مروی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو. 7 سال تو چھوڑ دیجئے، 14 سال کے ہو جاتے ہیں بچے، 20 سال کے، 30 سال کے ہو جاتے ہیں. لیکن والدین، بہت سارے والدین آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے بچوں کو کبھی بھی نماز کی تلقین نہیں کرتے، خود بھی نہیں پڑھتے تو کیا تلقین کریں گے. والدین خود اگر نماز نہ پڑھے تو وہ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کس طرح کر سکتے ہیں؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور بچے نماز چھوڑیں تو نماز چھوڑنے پر ان کو سزا دو، ان کو مارو. یہ حکم ہے. وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے بستر کو الگ کر دو، ان کے بستر کو الگ الگ کر دو. 10 سال کے بعد جب بچہ لگ بھگ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جنسی شعور بیدار ہو جاتا ہے. اس لیے ایسی صورت میں تربیت کا یہ اصول ہے، تربیت کا یہ تقاضا اسلامی تربیت کا کہ 10 سال کے بعد بچوں کا بستر الگ الگ کر دیا جائے. یہ بہت ہی تاکیدی حکم ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اولاد کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے.
قال